الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير۔ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 77 اور 78 کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ مومنوں، رکوع کرتے اور سجدے کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں خصوصی طور پر جہاد کا لفظ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین بھی یہی تھا۔ اس نے اس سے پہلے جو کتابیں آئیں اس میں بھی تمہارا نام مسلم تھا، جو اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو جہاد کرو اس طرح تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں، گواہ ہوں، اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ محترم سامعین، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دینا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے ساری انسانیت کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اور صرف خالص اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کو کسی بھی لحاظ سے کسی چیز میں بھی شریک نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، وجہ کیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ سورۃ الحج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو سورج اور آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ستاروں اور فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور وہ ساری انسانیت جنہوں نے کسی بھی طرح اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔
सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 72 में अल्लाह पाक ने बार वाज़ह कर दी कि जिस शख्स ने भी अल्लाह की ज़ात में ज़रा बराबर शिरक किया, शिरक के अलावा हम जिस शख्स के लिए चाहें वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, गुनाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिरक हरगिज़ माफ़ नहीं होगा। और शिरक करने वाला इंसान बहुत बड़ी दूर गुमराही में जा पड़ा। शिरक करने वाले इंसान पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका दोज़ख का ठिकाना मुकर्रर कर दिया है। और अल्लाह कभी भी ज़ालिमों की मदद नहीं करता और ना ही कोई ज़ालिमों का क़यामत के दिन मददगार होगा। मोहतरम सामीन, जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं और उसी के मुताबिक अपना कौल और अमल साबित करने की कोशिश करते हैं और हर किताब की, हर रवायत पर इस्लाह रैब हदीस, इस्लाह रैब किताब की मोहर लगाते हैं ताकि सही बात का पता चल सके। आज माशरे में उन रवायात पर बड़ी डटाई से अमल किया जा रहा है और उलमा उनको बयान कर रहे हैं हदीस नबवी के नाम से, जो खुल्लम खुल्ला कुरान के बिल्कुल खिलाफ हैं। यही हमारा फ़र्क है दूसरों से। वला तलबिसुल बातिला बिल हक्की व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून। अल्लाह पाक शाह फरमाते हैं कि हक पर बातर रवायात का लिबास मत चढ़ाओ और हक बात को मत छिपाओ, जबकि तुम अच्छी तरह जानते भी हो। इंसान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 179 है। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने बहुत सारे जिन और इंसान पैदा ही जहन्नम के लिए किए हैं। वजह क्या है? इनको आंखें दी हैं, इनसे ये देखते नहीं, इनको कान दिए, ये इनसे सुनते नहीं, इनको दिल और दिमाग दिए, इनसे सोचते नहीं, समझते नहीं। ऐसे लोगों को कुरान में अल्लाह ने जानवरों से तशबीह दी है, बल्कि मज़ीद इसकी तशरीह किया है कि जानवर से भी बदतर है। इसी तरह सूरत अज़-ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 36 से 38 में अल्लाह ने फरमाया है कि जिस बंदे ने रहमान के ज़िक्र से गफलत बरती, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, शैतान उसका साथी बन जाता है और फिर शयातीन मिलकर उस बंदे को गुमराह करते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को हिदायत याफ्ता समझता है। क़यामत का दिन होगा, इंसान जब अल्लाह के सामने पेश होगा तो उस वक़्त शैतान को पुकारेगा, शैतान से मुखातब होगा, ऐ शैतान, काश तेरे और मेरे दरमियान मशरक़ और मग़रिब जैसा फासला होता, तो मेरा बहुत बेहतरीन साथी निकला। अल्लाह ने कोई चीज़ ऐसी नहीं छुपाई जो इंसान समझ ना सके। अल्लाह ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हर चीज़ वाज़ह कर दी है। अब इंसान की अपनी मर्ज़ी है, वो लारैब किताब से हर बात को, हर रवायत को, हर अमल को तस्दीक करके फिर इस पर अमल करे, या उलमा की या किताबों की अंधी तकलीद करे। कुरान में सूरत ज़मर की आयत नंबर 32-33 में अल्लाह ताला ने कहा कि मतन की तस्दीक करो, मुत्तकी शख्स है वो सच लेकर आता है और उसकी तस्दीक करता है। अल्लाह की राह में जिहाद करो। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अल्लाह से हर वक्त तौबा करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से मना करते हैं,
لوگوں کو نماز مقررہ وقت پر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قیامت کے دن جنت کی صورت میں انعام رکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ، اللہ نے مومن بندوں سے سودا کر لیا ہے ان کی مال، ان کی جان کے بدلے میں جنت کا۔ اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی تھی، سورۃ توبہ میں ہی مومنوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے مومنوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے والدین ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی مت رکھو، جو ان سے دینی لحاظ سے دوستی رکھے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ پھر اللہ نے اپنے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا، کہہ دو تمہارے بیٹے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، اللہ کے احکامات سے، رسول کے احکامات سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں یہ سب زیادہ عزیز ہیں تو تیار ہو جاؤ قیامت کے دن عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے۔ اللہ نے دین پر انسان میں کسی بات کی تنگی نہیں رکھی اور انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح احکام جاری کیا ہے کہ جس نے بھی اے نبی دین میں فرقے یا گروہ بنائے اس سے آپ کا کسی شے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ آج ایک روایت کو حدیث نبی بنا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ 72 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو فرقوں سے روکتا ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ کہتا ہے آپس میں تقسیم نہ ہو، تفرقے نہ ڈالو۔ ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر فرقہ کہتا ہے 72 فرقے بننے ہیں، ہمارا فرقہ، ہمارا مسلک جنت میں جائے گا۔ اپنے مسلک اور فرقے کی پرچار میں لگے ہوئے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے نہ ڈالو۔ اَنَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، دین کو قائم رکھو، اس میں فرقے نہ بناؤ۔ جس نے دین میں مسلک کا پرچار کیا، اپنا فرقہ بنایا، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس نے کھلم کھلا اصلاح ریب کتاب کی خلاف ورزی کی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ وَأُمِرْتُ، مجھے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلم ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوا دیا کہ سب سے پہلے مسلمانیہ فرما بردار، مسلمان فرما برداری کرنے والا، المسلمین فرما برداری کرنے والی جماعت۔ اس سے ہٹ کر معاشرے میں جتنے بھی نام رکھے گئے وہ سارے کے سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 کو پہ غور کرو، کوئی تعلق نہیں رہا ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایسے ناموں سے بچو
اپنے کو صرف اور صرف مسلم کہلاؤ۔ اب فرما برداری کیسے کرنی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر کس شخص کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، خود نیک عمل کرے، پھر کہے میں مسلمان ہوں۔ والعصر، زمانہ اس بات کا گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور نیک اعمال کرنے کے بعد لوگوں کو حق بات کی وصیت کی، تلقین کی، تبلیغ کی، وتواصوا بالصبر، اور اس دوران جو بھی تنگی تکلیف آئی اس کو برداشت کیا۔ محترم سامعین، اللہ کی رسی یہ قرآن مجید کی یہ کتاب ہے، یہ کتاب صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مومن بندے ہیں۔ متقین اور مومنین کے لیے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے متقین اور مومنین بندے ہیں، ان کے گناہ معاف کر کے ان کو بخش دے۔ اور آگے شرط لگا دی ہے کہ یہ مومن بندے ہیں، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت لوگوں پہ جتلایا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہے۔ محترم سامعین، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے سوال کیا کہ کسی حدیث کے بعد اس پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے اس کتاب میں بہترین حدیث نازل فرمائی ہے۔ اب اگر انسان کی آنکھیں بند ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اے انسان کیا تیرے دلوں پہ تالے لگے ہیں، کیا تم خود قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آئیے قرآن و سنت کی طرف اس کو اپنی زبان میں سمجھیے، پھر اس پر عمل کیجیے، پھر آپ پر تبلیغ فرض ہے، مال سے، جان سے، ہر لحاظ سے، قلم سے، زبان سے تبلیغ کیجیے، جہاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔